اور ہر سال محبتوں کی عظیم سفیر جناب شہنشاہ خطابت پروردہ گوش ولایت حضرت صاحبزادہ والا شان عظیم مذہبی سکالر، جن کی گفتگو سن کر علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ عمل کم کم ہیں، تقریریں بہت ہیں، تیرے پنپنے کی تشہیریں بہت ہیں، لیکن یہ جب گفتگو فرماتے ہیں تو ہر بات سینے میں اتر جاتی ہے۔ بندہ بیٹھا تو جیون حال میں ہوتا ہے، لیکن سوچ حضرت سلمان فارسی کے باغ میں ہوتی ہے۔ عالم اسلام کے عظیم سفیر پروردہ گوش ولایت حضرت صاحبزادہ والا شان پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ سے گزارش کرتا ہوں اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمارے قلوب کو معطر فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر لقد جاءکم رسول من انفسہم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزت و وقار کی مسندوں پہ جلوہ گر معزز محترم محتشم مہمانان عالی قدر حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر شام سے اس وقت تک آپ لوگ یہاں تشریف فرما ہیں اور بڑی خوبصورت محفل سر شام سے اس وقت تک انعقاد پذیر ہے۔ اب اختتام کے لمحے ہیں اور میں نے کچھ باتیں آپ پہ گوش گزار کرنی ہیں۔
بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ وہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ہمارے محترم عالی مرتبت جناب ملک یوسف صاحب، محترم ملک ناصر صاحب اور میرے عزیز عالی مرتبت جناب ملک آصف صاحب ہر سال اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ مجھے بھی تسلسل کے ساتھ 3 سال ہو گئے کہ میں اس محفل میں شرکت کا اعزاز حاصل کرتا ہوں۔ مجھے پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ جیون نام کی مناسبت کیا ہے۔ اس سال اشتہار پہ اس کی وضاحت موجود ہے کہ میرے ان دوستوں کے جد امجد کی روح کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد ہوتی ہے، تو ان کا نام جیون بخش تھا، تو اس مناسبت سے اس حال کا نام بھی یہی رکھا گیا۔ لیکن یہاں جینے کے سامان بھی ہونے لگے اور 3 سال ہو گئے کہ یہاں زندگیاں اور حیات آفریں لمحے جب آتے ہیں تو کتنے مردہ دلوں کو زندگی نصیب ہوتی ہے اور روحوں کو کتنا قرار ملتا ہے۔ تو اگر یہ جو جگہ ہے، اگر اس کو میں اسم بامسمہ کہہ دوں تو وہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس مرحلے کو اللہ جلد تکمیل کی منزل تک پہنچائے اور اپنے خاص کرم سے اس خاندان کو نوازے۔ یہ بڑے خوبصورت دل رکھنے والے لوگ ہیں، بلکہ ہر وہ شخص اچھا ہے کہ جس کے لبوں پہ حسن محمد کا ترانہ ہے اور جس کو حضور کے ذکر کی توفیق اللہ نصیب کر دے، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا بہانہ پیدا کر دیا۔ آج میں اور آپ سحری کے لمحے بالکل قریب ہیں، لیکن میں نے دیکھا لوگوں کا ذوق فراواں موسم اور رات کے بھیگنے کے باوجود بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ان کی پرخلوص دعوت اور بالخصوص حضور علیہ السلام کے ساتھ میرا اور آپ کا یہ جو تعلق و ربط ہے، اس کی بنیاد پر یہ محبتوں کا ثمر ہے۔ میں نے ان کے کہنے کے بغیر ہی یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اس مرتبہ انشاءاللہ سحر تک اس محفل میں بیٹھوں گا، تو مجھے بڑی خوبصورت نعتیں سننے کو نصیب ہوئیں اور دوران نعت جو سمے بندے یقیناً وہ ہمارے دلوں کا اثاثہ ہے۔ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، حضرت شیخ مہدی الفاسی فرماتے ہیں اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ حضور کا ذکر ہو اور تسکین نہ پہنچے۔ یہ جملہ میں 1000 بار مختلف محافل میں کہہ چکا ہوں، لیکن ہر بار ایک نئی لذت میں اس جملے سے حاصل کرتا ہوں۔ چونکہ مجھے میرے استادوں نے یہ جملہ سنایا تھا، تو آج بھی جب میں یہ جملہ اپنے لبوں پہ لاتا ہوں تو مجھے ان کا تصور آ جاتا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، اجاڑ رت کو گلابی بنائے رکھتی ہے میری آنکھ تیری دید سے وضو کر کے۔ تو جب بھی میں اس جملے کو اپنے لبوں پہ لاتا ہوں تو مجھے ان کے ہلتے ہوئے ہونٹ اور ان سے نکلتا ہوا یہ پیارا جملہ یاد آتا ہے اور میرے کانوں میں وہی لفظ رس گولنے لگتے ہیں۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ حضور کا ذکر دکھی اور بے قرار دلوں کے لیے قرار کا سامان ہے۔ مجھے ملک صاحب نے کہا کہ آپ نے کچھ اپنا کلام بھی سنانا ہے، تو ایک زمانہ تھا کہ ہم شاعر ہوتے تھے، اب تو فرصت نہیں ہے، تو مجھے انہی لفظوں سے ایک پرانی نعت یاد آ گئی کہ مشکلیں کافور ہوں غم سے رہا ہو جائیے، شہنشاہی چھوڑ کر ان کے گدا ہو جائیے، یاد احمد باعث تسکین جاں ہے دوستو، آفتیں جب گھیر لیں مدحت سرا ہو جائیے۔ یاد احمد باعث تسکین جاں ہے دوستو، آفتیں جب گھیر لیں مدحت سرا ہو جائیے، بن کے رہیے ان کے دروازے کے ہی ادنا فقیر۔
بن کے رہیے ان کے دروازے کے ہی ادنا فقیر۔